بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات و واقعات حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ حضرت عبد المطلب کثیر الاولاد تھے۔ آپ نے نہایت بصیرت و دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و کفالت کا ذمہ دار حضرت ابو طالب کو ٹھہرایا، کیونکہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طرز عمل اور برتاؤ سے بخوبی اندازہ کر لیا تھا کہ جو محبت و انسیت انہیں یتیم عبداللہ سے ہے، کسی دوسرے کو نہیں۔ حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ کی ایک ہی والدہ تھیں۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ حضرت ابو طالب اور زبیر بن عبد المطلب میں قرہ اندازی کی گئی اور قرہ حضرت ابو طالب کے نام نکلا۔ ایک قول یہ ہے کہ ان دونوں میں انتخاب کا معاملہ ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کا دامن پکڑ لیا۔ بہرحال انتخاب کسی بنا پر ہوا ہو، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اللہ کا خصوصی لطف و کرم تھا، اور مشیت یزدی بھی یہی چاہتی تھی کہ یہ امانت حضرت ابو طالب کے سپرد ہو اور انہی کی پاکیزہ آغوش میں پروان چڑھے۔ قدرت نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو احسانات فرمائے، ان میں سے اس احسان کا خاص طور پر تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر پناہ نہ دی؟ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اسی پناہ سے مراد حضرت ابو طالب علیہ السلام کا سایہ اور آغوش شفقت ہے۔ غرض حضرت ابو طالب نے والد کی وصیت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آغوش تربیت میں لے لیا۔ وہ تمام فرائض جو ایک مربی و نگران کے ہو سکتے ہیں نہایت حسن و خوبی سے انجام دیے، اور اس طرح محبت و دل سوزی سے تربیت کی کہ ہر مورخ کے قلم نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے اور اپنی اولاد سے زیادہ انہیں چاہتے۔ ان کے پہلو میں سوتے، جب کہیں باہر جاتے تو انہیں اپنے ساتھ لے جاتے، اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ان پر فریفتہ تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کرامات و عادات دیکھے، ان میں سے یہ چیز تو ہر روز مشاہدہ میں آتی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پر موجود ہوتے تو کھانا خواہ کتنا ہی کم ہوتا، سب شکم سیر ہو جاتے اور کوئی بھی بھوکا نہ رہتا۔ اس لیے آپ نے یہ معمول قرار دے لیا تھا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے وقت کہیں ادھر ادھر ہوتے تو نہ خود کھاتے اور نہ کسی دوسرے کو کھانے کی اجازت دیتے، اور فرماتے کہ جب تک میرا بھتیجا نہ آ جائے کوئی کھانے کو نہ چھوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے تو سب مل کر کھانا کھاتے۔ اگر دسترخوان پر سے کوئی دودھ کا پیالہ اٹھاتا تو کہتے کہ ٹھہرو، پہلے میرے بھتیجے کو پینے دو۔ جب وہ پی لیتے تو پھر دوسرے پیتے اور سب سیر و سیراب ہو جاتے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ دیکھ کر کہتے، تم تو بڑے ہی بابرکت ہو۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جا رہے تھے۔ جب عرفہ سے 3 میل کے فاصلے پر پہنچے تو پیاس محسوس کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، کیا آس پاس کہیں پانی مل سکتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ سے نیچے اترے اور ایک پتھر پر ٹھوکر ماری اور زبان مبارک سے کچھ فرمایا۔ ادھر الفاظ ختم ہوئے، ادھر پتھر سے پانی کا دھارا بہہ نکلا۔ فرمایا، چچا پانی پی لیجئے۔ جب پی چکے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ٹھوکر ماری اور ابلتا ہوا چشمہ خشک ہو گیا۔